رجب کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر فرمایا وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَ وَشَعْبَانَ، جیسے کہ پہلے ذکر کیا کہ عرب کے لوگ حج کے دنوں کو بھی متعین کرتے تھے اپنی مرضی سے کہ آئندہ سال ہم حج فلاں مہینے میں کریں گے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، اس سے اگلی آیت میں سورۃ توبہ میں مشرکین کی ایک اور بات ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے قرار دیے ہیں، 4 حرمت والے قرار دیے ہیں۔ اب مشرکین کیا کرتے تھے، 12 میں سے 4 حرمت والے پورے کرنے ہیں چاہے کوئی بھی کر لیں۔ اس سال محرم حرمت والا نہیں ہے، اس سال سفر جو ہے وہ حرمت والا ہوگا، منمانی پہلے سے اعلان کر دیا جاتا ہے، تعداد پوری رکھنی ہے۔ 12 میں سے 4 حرمت والے منانے ہیں، کبھی شعبان کو، کبھی محرم کو، کبھی جمادی الاولیٰ کو، کبھی ربیع ثانی کو، کسی بھی مہینے کو آگے پیچھے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 حرمت والے قرار دیے ہیں، بس ہم 4 پورے کر دیں گے، کون سے کریں گے وہ ہماری مرضی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعیین فرمائی، واضح فرمایا، دوبارہ سے، پہلے سے معین تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یاد دہانی کروائی۔ یہ جو مہینوں کے نام ہیں، ان ناموں میں بھی اس چیز کا احترام چھلکتا ہے۔ محرم کے بعد جو مہینہ آتا ہے اس مہینے کو ہم کیا کہتے ہیں، صفر۔ اس صفر کو ہم اردو میں صفر بھی استعمال کرتے ہیں، صفر سواد سے لکھتے ہیں نا۔ کیوں لکھتے ہیں وہ صفر؟ کہ اس میں نہ مائنس ہے نہ پلس ہے، خالی ہے ہر چیز، نہ مائنس نہ پلس۔ یہ اس مہینے کو صفر کہتے کیوں تھے؟ رستے خالی ہو جاتے تھے۔ رستے خالی کیوں ہوتے تھے؟ 3 مہینے یعنی تقریباً 90 دن، تقریباً 90 دن حرمت والے ہیں۔ چور، ڈاکو، رہزن سب دبکے ہوتے تھے۔ جیسے ہی محرم کا مہینہ ختم ہوا، سفر کا مہینہ شروع ہوا، اب جو راستے میں نظر آ گیا اس کی خیر نہیں ہے۔ اب جب خیر نہیں ہے تو ہر کوئی شخص اس مہینے میں باہر نہیں نکلتا تھا۔ جب باہر نہیں نکلے تو رستہ خالی، رستے خالی ہیں۔ اس مناسبت سے اسلامی دوسرے مہینے کو صفر کہتے تھے کہ صفر ہو چکی ہے ہر چیز، رستے خالی ہیں۔ جب رستے خالی ہیں تو آپ کو پتہ ہے مارکیٹ بھی خالی ہوگی، مارکیٹ میں بھی لوگ باہر سے نہیں آئیں گے، مقامی ہوں گے، باہر سے نہیں آئیں گے۔ جب باہر سے نہیں آئیں گے تو نتیجہ کیا ہے؟ ہر چیز سنسان۔ یہ آپ کا علاقہ تعلیمی علاقہ ہے، تعلیمی ادارے بہت زیادہ ہیں۔ جب سیمسٹر آف ہو جاتا ہے گرمیوں کے دنوں میں تو آپ کو بہت سی جگہ سنسان نظر آتی ہے، طلبہ نہیں ہیں، چھٹیاں ہیں، گئے ہوئے ہیں، خالی۔ خالی کیوں ہے؟ طلبہ نہیں ہے۔ اسی طرح اس وقت جب محرم کا مہینہ ختم ہوتا، سفر کے مہینے کا آغاز ہوتا، راستے خالی ہو جاتے تھے کہ چور، رہزن اور ڈاکو دوبارہ سے پھر اپنی کارروائیوں میں اب مشغول ہوں گے۔ دوسرے لفظوں میں اس وقت کے چور، ڈاکو اور رہزن بھی حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے تھے، تبھی تو لوگ نکلتے تھے نا۔ سب کو اطمینان ہوتا تھا کہ ان مہینوں میں چور ہمیں لوٹیں گے نہیں، رہزن ہمارا راستہ نہیں کاٹیں گے۔ اور آج صورتحال کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حرمت والے مہینے ہوتے کون سے ہیں۔ ان کا احترام تو بعد کی بات ہے نا، احترام تو بعد کی بات ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے حرمت کے مہینے ہوتے کون سے ہیں۔ اور اگر پتہ لگ جائے کہ حرمت والے مہینے کون سے تو یاد نہیں رہتے کہ کون کون سے مہینے ہیں۔ میں یاد کرنے کے لیے ایک جملہ کہا کرتا ہوں، انشاءاللہ کبھی بھولیں گے نہیں۔ پھر یہ جو حرمت والے مہینے ہیں، یہ 11واں مہینہ، 12واں مہینہ، پہلا اور 7واں،
آپ اس کو یوں کہیں گے 11 12 ایک ساتھ، 11 12 ایک ساتھ، 11 12 ایک ساتھ ہے نا؟ اب نہیں بھولیں گے انشاءاللہ کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں۔ 11 12 ایک ساتھ، 11واں مہینہ، 12واں مہینہ، ایک نمبر پہلا مہینہ اور 7واں۔ اس وقت جو ہم گزر رہے ہیں یہ 7ویں مہینے سے گزر رہے ہیں، 7واں اسلامی مہینہ ماہ رجب۔ حضرات صحابہ کرام کے دور میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشرکین بھی خاص طور پر ان حرمت والے مہینوں کا خیال کرتے تھے۔ جنگ بدر سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنگ بدر رمضان میں ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے جمادی ثانیہ کے آخر میں ایک سریہ بھیجا، اور اس سریے کا ٹاکرا مشرکین کے قافلے سے ہوا۔ ابھی پتہ نہیں تھا کہ آج چاند نظر آ گیا ہے یا نہیں، جمادی الاخرہ کی، جمادی ثانی کی آخری تاریخ کی پتہ نہیں چلا کہ چاند نظر آ گیا یا نہیں۔ صحابہ کرام کا جو سریہ تھا، انہوں نے مشرکین کے اس قافلے پر اٹیک کر دیا۔ مشرکین نے اس چیز کو ہوا بنا کر پیش کیا، یہ کون سا دین ہے جنہوں نے حرمت والے مہینوں کی حرمت کو پامال کر دیا ہے؟ رجب کا چاند نظر آ چکا تھا، انہوں نے ہمارے قافلے کو پھر بھی اٹیک کیا ہے، باقاعدہ اس کو ایشو بنا کر پیش کیا گیا۔ یہ کون سے لوگ ہیں، یہ کون سا دین ہے جنہیں حرمت والے مہینوں کی حرمت کا خیال نہیں ہے؟ آپ چاہے وہ جو مرضی کرتے تھے، حرمت والے مہینوں کی تعداد آگے پیچھے مرضی کا، جس مہینے کو چاہے حرمت والا قرار دیجیے، 4 پورے کرتے تھے، لیکن لا علمی میں یہ نہیں پتا تھا کہ چاند نظر آیا ہے یا نہیں۔ رجب کا حرمت والے مہینے کا چاند نظر آیا ہے نہیں پتا تھا۔ اٹیک ہوا باقاعدہ طور پر، جزیرہ عرب میں مسلمانوں کے خلاف یہ کمپین چلائی گئی۔ یہ کون سا دین آ گیا جو حرمت والے مہینوں کی حرمت کا خیال نہیں کرتا؟ اسی جملے کو ہم اگر اپنے آپ پر فٹ کریں، ہم اپنے آپ پر فٹ کریں، ہم کون سے لوگ ہیں جنہیں حرمت والے مہینوں کا ہی نہیں پتا؟ احترام تو بات کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو حرمت والے مہینوں کا احترام ہے، یہ صرف ان 4 مہینوں کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ صرف ان 4 مہینوں میں ظلم نہیں کرنا، باقی مہینوں میں کرتے پھریں، نہیں، باقی مہینوں میں بھی منع ہے ظلم اپنے آپ پر، دوسروں پر، باقی مہینوں میں بھی منع ہے، لیکن اس مہینے میں خاص طور پر منع ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی شخص غلط کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کی سنگینی اللہ تعالیٰ کے ہاں دیگر مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اور ماہ رمضان حرمت والے مہینوں میں شامل نہیں ہے۔ ماہ رمضان، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے قرار دیے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کے متعلق تعلیمات دی ہیں۔ آپ قرآن کریم کی اس بات کی طرف توجہ کریں کہ وراثت کے مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں، صرف سورہ نساء میں 2 جگہ پر ذکر کیے ہیں، شروع میں اور آخری آیت، سورہ نساء کی آخری آیت۔ اور ہم سب کے سب چاہتے ہیں کہ وراثت کے مسائل پر ہم عمل کریں، بلکہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ عمل کیا جائے تاکہ ہمیں حصہ پورا ملے۔ کتنی بار اس کا تذکرہ ہوا ہے قرآن کریم میں؟ 2 جگہ پر، سورہ نساء کے آغاز میں اور سورہ نساء کے آخر میں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ان حرمت والے مہینوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بار کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں کا ذکر 5 دفعہ کیا ہے۔ وراثت کے مسائل 2 دفعہ ذکر ہوئے ہیں۔ اس کے متعلق ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگ اس پر عمل کریں، خود کریں یا نہ کریں یہ الگ بات ہے، لوگوں کو عمل کرنا چاہیے تاکہ ہمیں حصہ پورا ملے۔ حرمت والے مہینوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے 5 بار کیا ہے۔
مدنی صورتوں میں بھی اور مکی صورتوں میں بھی، کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ یسألونک عن الاہلہ، یسألونک عن الشہر الحرام، یہ مشرکین آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ ان کے کیا احکامات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بیت اللہ کا ذکر کیا ہے، شعائر کا ذکر کیا ہے، انہی کے ساتھ ملا کر حرمت والے مہینوں کا ذکر کیا ہے۔ یعنی آپ اس کی اہمیت سمجھنے کے لیے یوں سمجھیں، ایک شخص منا، عرفات اور مزدلفہ میں چوری کرتا ہے، آپ اس کو کیا سمجھیں گے؟ ایک چور ہے وہ یہاں چوری کرتا ہے، اور ایک چور ہے وہ عرفات میں چوری کرتا ہے، آپ کس کو برا کہیں گے؟ جو عرفات میں چوری کر رہا ہے، جو منا میں چوری کر رہا ہے، جو مزدلفہ میں چوری کر رہا ہے، جو بیت اللہ میں چوری کر رہا ہے۔ ایسے ہے نا؟ سورہ مائدہ کے آغاز میں دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کے جو شاعر ہیں ان کو حلال مت سمجھو۔ حلال سے مراد ان میں حرام کاموں کا ارتکاب مت کرو، یا ان کے احترام کے لیے جو ضابطۂ اخلاق بتلایا گیا ہے اس کو مت توڑو۔ ساتھ ہی فرمایا وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامِ، اور نہ ہی حرمت والے مہینے کی حرمت کو پامال کرو۔ یعنی جتنی سنگینی ہم اپنے ذہن میں ایسے شخص کے متعلق لاتے ہیں جو بیت اللہ میں چوری کرے، کتنا غصہ آتا ہے، کتنا ہم اس کو برا سمجھتے ہیں، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامِ، اور نہ ہی حرمت والے مہینے کی حرمت پامال کرو۔ گویا محسوس یہ ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو حرمت والا قرار دیا، اللہ تعالیٰ کے شاعر کو حرمت والا قرار دیا، اسی طرح اس مہینے کی بھی بڑی اہمیت ہے، یہ جو حرمت والے مہینے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے پہلی ذمہ داری ہماری آ جاتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو بیان کرنے سے بسا اوقات قاصر رہتے ہیں، لوگوں تک یہ بات، یہ اویئرنیس پہنچ نہیں پاتی۔ باقی چیزوں کا تو تذکرہ ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر حرمت والے مہینوں کا تذکرہ، حرمت والے مہینوں کے متعلق یاد دہانی کہ حرمت والے مہینے شروع ہو چکے ہیں، ان کا احترام کیجیے، یہ یاد دہانی اہل علم کی جانب سے، علماء کرام کی جانب سے اس میں کچھ کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوتاہی کو اپنی بارگاہ میں معاف فرمائے۔